ایک سنت کو چھوڑنے کی، طلاق کی سنت کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ایسا ہوا تھا۔ میرے بھائیوں، اس وقت کا ایک بادشاہ تھا خدا بندہ، خدا بندہ اس کا نام تھا، اور اس کی ماں کرسچین تھی، اور اس کی جو تربیت ہوئی نہایت ہی الحاد کے ماحول میں ہوئی، اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا۔ لیکن بہرحال نام کا مسلمان تو تھا ہی، طلاق دے دیا، اور علماء سے کہا فتویٰ پوچھو، تو تمام یہ فقہی مسالک کے علماء نے کہا کہ نہیں، حلالہ کروانا ہے۔ اب بتائیے، بادشاہ اور اپنی بیوی کا حلالہ کروائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے آس پاس جو ایک وہ رہا کرتا تھا نصیر الدین طوسی، اس نے کہا کہ آپ نے اپنے لوگوں سے فتویٰ پوچھا اور سب لوگوں نے کہا کہ حلالہ کروائیے، آپ ایک شیعہ بہت بڑے عالم ہیں، ان سے آپ ایک فتویٰ پوچھ دیں جس کو ابن مطہر الحلی کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کو بتایا تو کہا کہ کیا آپ نے جب طلاق دی تھی تو آپ کے پاس کوئی دلیل تھی؟ کوئی گواہ ہے؟ کہا نہیں۔ تو کہا آپ کا طلاق ہوا ہی نہیں۔ اب اس کو یہ پسند آ گیا، ملحد قسم کا آدمی تھا، اور اس نے اسی وقت اعلان کیا کہ جو ممبر پہ خلفائے راشدین کا نام لیا جاتا ہے وہ نام نہ لیا جائے، اور شیعہ کے مطابق جو ہے انہوں نے اپنا پورا فرمان جاری کر دیا، اور شیعوں کی ولادت اور شیعوں کو پھیلنے پھولنے کا موقع وہیں سے ملا۔ آپ جانتے ہیں، ایک سنت کو چھوڑ دیا۔ اگر کوئی مسلک سلف کا پابند ہوتا تو کہتا کہ ایک مجلس کے ایک طلاق مانی جاتی ہے۔ وہ مولانا خلجی کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ان کو شفایابی ہم سب کو شفایاب فرمائے، اور ہمارے جتنے بھائی بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ اپنی اطاعت میں سب کو عمر طویل عطا فرمائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے احسن الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، بہترین لوگ وہ ہیں جن کی عمر لمبی اور کام اچھا، اور بدترین لوگ وہ ہیں جن کی عمر لمبی اور کام برا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے بچائے۔ میں کہہ رہا تھا کہ ایک سنت کی پابندی چھوڑنے کی وجہ سے آج یہ پورا کا پورا علاقہ شیعیت زدہ ہو گیا۔ جہاں ایک سنت مٹتی ہے وہاں پر ایسی ہی بدعتیں، ایسے ہی فساد پیدا ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے آپ کے اسلاف نے ملک و ملت کے تحفظ کے لیے جتنی جماعتیں اور جمعیتیں قائم ہوئیں، سب میں قائدانہ کردار ادا کیا۔ جتنے ادارے قائم کیے ہوئے سب میں انہوں نے شرکت کی۔ اس وقت جمعیت علماء بہت مشہور جمعیت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جنت کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے مولانا امرسری رحمۃ اللہ علیہ کو، جن کی کوششوں سے جمعیت علماء کا قیام عمل میں آیا، اور آپ نے اس کا پہلا اجلاس امرتسر میں بلایا اور آپ اس کے صدر استقبالیہ تھے۔ اسی پنڈال میں خلافت کانفرنس کا اجلاس ہو رہا تھا، گاندھی جی اس کی صدارت کر رہے تھے، اور اس کی صدارت مفتی کفایت اللہ کر رہے تھے۔ مسلم لیگ کا بھی اجلاس اسی میں ہو رہا تھا۔ یہ آپ کے اسلاف ہیں۔ کوئی بھی جماعت و جمعیت نہیں ایسی بنی۔ اور ابھی یہ ماضی قریب کی بات ہے کہ جب مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا تو قائم مقام صدر مولانا عبدالوہاب آروی تھے۔ اسی مسجد عبدالنبی میں آپ چارپائی پہ بیٹھتے، مولانا حسین احمد مدنی کے تمام مرید نیچے بیٹھتے، آپ امامت کرتے اور سب لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ آج کیا ہو گیا؟ آج کیا ہو گیا؟ یہ سن لیجئے، ہماری کمزوری ہے، وہ ان کی بالادستی نہیں بلکہ ہماری کمزوری ہے۔ جب کسی کیس کا وکیل کمزور ہو تو وہ کیس ہار جایا جاتا ہے۔ آج وہی کمزوری ہمارے یہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں سے کمزوری دور فرمائے۔ میرے بھائیوں، آپ سیاست کے میدان میں بھی دیکھیں، میں آپ کی ذمہ داریوں کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ اس دیش کی آزادی کی بنیاد، ملک کی آزادی کی بنیاد آپ کے بزرگوں نے رکھی ہے۔ آپ دیکھیں، وہ ڈاکٹر تارا چند لکھتا ہے کہ 5 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا انگریزوں نے، اور 2 لاکھ، جس میں 2 لاکھ علماء صرف بنگال کے ہیں، جن میں اکثریت وہابیوں کی تھی اور حدیثوں کی تھی۔
ابھی اسی علاقے سے میں بھاگ دوڑ کر کے آپ کے یہاں پہنچا ہوں. وہ 4-5 ضلع سپول، ارریہ، پورنیہ، کٹیہار، کشن گنج، اتر دیناجپور، مالدہ، مرشد آباد، بردوان اور 24 پرگنہ، اور پھر پاکوڑ، صاحب گنج، گریڈی، یہ وہ ضلع اکثریتی اہل حدیث علاقوں کے ہیں کہ جن میں 4/5 آبادی اہل حدیثوں کی یہی ہے، اور 1/5 شاید پورے ہندوستان میں. وہیں پر ایک سیمینار تھا، وہیں پر ایک کورس تھا، اس میں شریک ہو کر کے ابھی آیا. میرے بھائیوں، کیسے ہمارے علماء نے کتنی خدمتیں کی. ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا، جو ہمارے بزرگوں پہ جب دیکھا 1857 کے بعد، جب انگریزوں کو یہ پتہ چلا کہ اتنا بڑا انقلاب ہونے جا رہا تھا، اگرچہ وہ ناکام ہو گیا، وہ جنرل بخت کی قیادت میں. آپ کو بتاتا چلوں، جنرل بخت کون تھا؟ میرٹھ کا وہابی تھا، وہابی. اور کسی میں ہمت ہی نہیں ہوتی اتنی، اس وہابی نے ہمت کی تھی. اور ان کا امام کون تھا؟ ان کے امام تھے مولانا محمد علی جون پوری. یہ مولانا کرامت علی جون پوری کے صاحبزادے ہیں. اس وقت کا مورخ لکھتا ہے کہ یہ لوگ جنگ تو ہار گئے تھے لیکن حوصلے نہیں ہارے تھے. جنگ ہار گئے تھے لیکن یہ لوگ حوصلے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور جب تحقیق کی گئی، ولیم ہنٹر کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ جاؤ دیکھو کہ یہ چنگاری کی پتہ لگاتے کہا صادق پور میں جو مدرسہ ہے وہاں کا جو ناظم ہے مولوی احمد اللہ صادق پوری، وہ سب کچھ کر رہا ہے وہاں سے لے کر کے صوبہ سرحد تک. کیا ہوا عید کے دن؟ پہلے تو بزرگوں کو کالا پانی بھیج دیا گیا. کالا پانی کی سزائیں آپ کے بزرگوں کے علاوہ دوسروں کو چند دوسرے لوگوں کو دی گئی ہیں. یہاں تک کہ ایک بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے کالا پانی میں تو دوسرے بھائی کو اس کے بغل میں دفن نہیں ہونے دیا جاتا ہے. اتنا غم و غصہ تھا اس کا. اور ہم نے خود خلجی صاحب سے بھی سنا ہے، اور میں نے خود راجیو گاندھی کے لاسٹ پیریڈ کے ایم پی ہمارے مولانا جناب عبدالحنان انصاری صاحب سے یہ خود سنا ہے کہ، اور پھر ان سے بھی میں نے پہلے سنا تھا کہ وہ جب کالا پانی اور جزیرے انڈمان نکوبار گئے اور دیکھا وہ بالکل داڑھی رکھے ہوئے تھے سر سید کی طرح، اور یہ وہ تو کچھ بہت ہی بزرگ لوگ جن کی عمریں بہت زیادہ تھی وہ دوڑ کر کے آئے، سلام کیا اور پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ انڈیا سے. کہا آپ ہی کی آزادی سے پہلے آپ ہی جیسے لوگوں کو یہاں پر قید کیا جاتا تھا اور وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہا کرتے تھے. یہ آپ کا مقام ہے. ہم نے جب ہوش سنبھالا تو سنبھالا تم کو، اور تم نے جب ہوش سنبھالا تو سنبھلنے نہ دیا. میرے بھائیوں، کوئی بھی میدان ہو، آپ کے اسلاف کی قربانیاں ہیں اور انہوں نے خدمتیں کی ہیں. توحید کا میدان، سنت کا میدان، جماعت و جمعیتوں کے قیام کا میدان، اور پھر سیاست کا میدان. وہ تارا چند نے لکھا کہ ہندوستان کے سیاست پہ 2 مولویوں کا غلبہ ہے اور دونوں اہل حدیث ہیں. سینٹر میں مولانا ابوالکلام آزاد اور پنجاب میں مولانا داؤد غزنوی. ہماری جب تعداد کم تھی تو ہمارے بغیر کوئی جماعت و جمعیت بن نہیں پاتی تھی. اور جان لیجئے یہ حقیقت ہے، جس جماعت اور جمعیت میں آپ کے اسلاف شریک نہیں ہوتے تھے اس کو شک کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا. اور آج ہم لوگ جس میں شریک ہو جاتے ہیں وہ مشکوک ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس فضا کو دور کرے. اور یہ تحریک جو اٹھی ہے اسی فضا کو بدلنے کے لیے اٹھی ہے. نہ یہاں پر عہدے اور منصب کی کوئی بات ہے، نہ یہاں پر کوئی اور لالچ ہے. ہم لوگوں نے اعلان کر دیا ہے، میں نے خود اعلان کیا ہے، ہمارے آخرین صاحب اور پورے 19 صوبوں کے لوگ موجود تھے کہ جس دن اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں کسی منصب اور وحدے کی لالچ پیدا کرے وہ اللہ تعالیٰ وہ دن ہم کو نہ دکھائے. لیکن یہ لوگ کتنے چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹی بات کرتے ہیں کہ عہدے و منصب کے لیے اٹھ پڑے ہیں اور ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ہم سب لوگوں کو بھی ہدایت دے. لیکن یہ جان لیجیے یہ تحریک ایک ہے اور یہ تحریک چلے گی انشاءاللہ. ہمارے اسلاف نے جو آواز اٹھائی تھی اس میں آواز
ملا کر کے آپ آگے بڑھیں. ہمارے بزرگوں نے جو خدمتیں کی ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو عمر طویل عطا فرمائے. اور ہمارے وہ نوجوان جن کی ذمہ داری آ رہی ہے اور باری آ رہی ہے, عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پہ, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. آپ کا یہ مقام ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کی بالادستی حضرات تو بھی واز پتھر آپ کر لیجیے میں رکھتا ہوں. حضرات یہ روایت رہی ہے کہ علماء کرام جب فارغ ہوتے تھے یا خوشی کے موقع پہ اپنی خوشی کا اظہار کے لیے دستار بندی کی جاتی تھی. اس دستار کی ایک فضیلت ہے, دستار فضیلت اس کو کہا جاتا ہے. یہ ایک ذمہ داری کہ گویا کہ اب آپ نے اپنے سر پہ بہت بڑی ذمہ داری ڈال لی ہے. ابھی میں بتاؤں, رمضان سے پہلے کا واقعہ ہے. مدرسہ عالیہ عربیہ مئو کا نام سنا ہوگا بہت سے, وہاں پہ تقریباً 99 طلبہ فارغ ہوئے ہیں اس سال, خاموش, جس میں چند لوگ تو تحفیظ القرآن کے تھے اور بقیہ سب لوگ شرعی فارغین تھے اور دستار بندی ہوئی. بہرحال اس علاقے کی جمعیت کے ذمہ داروں نے ریاستی ذمہ داروں نے اپنے دل کے اطمینان کے لیے اور مولانا محمد مقبول آخرنی حفظہ اللہ اور رعا کے ان کو وہ حوصلے کے آدمی ہیں, اور وہ ہمت افزائی کے لیے ان کی خدمات کا اعتراف کرنے کے لیے کہ کتنی خدمتیں کی ہیں. میں نے دوسروں سے سنا ہے, ان سے نہیں, دوسروں سے سنا ہے. ہمارے بزرگ ابھی بیٹھے ہوئے ہمارے پیچھے قاری صاحب, یعنی کتنی خدمات ہیں کہ اگر ایک بندے کی بھی ہدایت ان کے ذریعے سے ہوئی اور اگر اللہ اسے قبول کر لے تو ان کی بخشش کے لیے جو لوگ موجود ہیں, جن لوگوں کی ہمارے اسلاف کی بخشش کے لیے, سب کے لیے کافی ہے. بہرحال ان کی ذمہ داری تو بہت بڑی ہے. یہ مزید ذمہ داری صوبے کی طرف سے, ریاست کی طرف سے, تحصیل کی طرف سے ہمارے بھائیوں نے مزید ذمہ داری ان کے اوپر ڈالی ہے, اور یہ دستار بندی ہو رہی ہے. اور مجھے یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ میں یہ کہتے ہوئے ان کے لیے عمر اور علم میں دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ اپنی اطاعت میں انہیں عمر طویل عطا فرمائے, اور دعوت کے لیے انہیں مفید بنائے, اور لوگ زیادہ سے زیادہ ان سے مستفید ہوں, اور توحید و سنت کی آواز دور دور تک پہنچے, اور لوگ اس سے مستفید ہوں, اور اس سے جب مستفید ہوں گے تو ثواب بھی سب کو ملے گا. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کہاں سے نا اڑ چل کے آخرنی صاحب قدم بڑھاؤ, آخرنی صاحب قدم بڑھاؤ. دفاعی جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر زندہ باد, دفاعی جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر زندہ باد, دفاعی جمعیت اہل حدیث تحصیل کوکرناگ زندہ باد. آخرنی صاحب قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. صدر جمعیت اہل حدیث ہند صلاح الدین مقبول صاحب, صدر جمعیت اہل حدیث ہند صلاح الدین مقبول صاحب, صلاح الدین صاحب قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. مقبول صلاح الدین مقبول صاحب قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. دعا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا إلا نفسه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أما بعد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا صدق الله العظيم اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى وشفاء يا رب العالمين اللهم ارحمنا وارحم أهوالنا اللهم احفظنا واحفظ إيماننا اللهم اهدنا واهدي أولادنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين يا حلل المشكلات حل كل مشكلاتنا يا شافي الأمراض اشفى أمراضنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين در دل مسلم مقام مصطفیٰ در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے ما زنام مصطفیٰ آبروئے ما زنام مصطفیٰ اللہ تعالیٰ سن تعریف و تعمید تعریف و تقدیس یمس رب العالمین سن یسن رود شامل حال کہیں ہکاون رات ونکن کے موسم مطابق اس کرت مختلف علاقوں پیٹھ ٹیلی فون یون پنن تو پرت تڑیم یسن تس جلسہ گھن تم تس ٹیلی فون کرن اور یمن دلچ تڑپ جلسہ گوس گھن مگر اللہ تعالیٰ سن سی دست قدرتس اندر یہ سوری دراصل تسند حال تسند شامل حال تسند مدد تسند دستگیری اس لگاو کن اگر نہ اللہ تعالیٰ پن دستگیری پن چار سازی اس کرے اور یس رب العالمین ہوک یہ جلسہ انجام اختتامس واتنائت یتن تشریف فرما ونکن جمعیت اہل حدیث سند یہ صدر محترم شیخ صلاح الدین صاحب ناظم اعلیٰ مولانا عبدالمعید مدنی السلفی اور استاد گرامی مولانا محمد عبداللہ تاری صدر دفاعی جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر محترم غلام نبی پرے صاحب تو بیٚیہِ سٲنۍ رفقائی کار سٲنۍ یِم نوجوان مبلغ تو تۄہی غیور با ایمان مسلمان شاید آسن کے خواتین سانہ ہمشیر سانہ کور تہ مختلف علاقوں پہ آمد مقصد مدعا اکوئی یہ سون وستاد گرامی محترم شیخ صلاح الدین صاحب فرماون یہ جلسک انعقاد یہ جلسہ منعقد کرن تو یہ دعوت توحید و سنت لوکن تائیں واتناون امیک تجدید کرن تجدید عہد کرن جی کتاب سنت دعوت نہ صرف یت ریاست جموں کشمیر اندر بلکہ یوت یوت تائیں اس دنیا اندر کوشش کرو قلمے قدمے درمے سکنے کتاب سنت دعوت واتناون مقصد مدعا یت رضا حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ اور فارسی اندر اخ کلام مولانا
انور سفیانی رحمتullah علیہ. میں اس لیے یہ کلام یہاں پر پڑھ رہا ہوں. ہمارے فاضل علماء جو باہر سے آئے ہیں، مولانا انور سفیانی کا کلام کشمیری زبان میں ہے، عربی زبان میں ہے، اردو زبان میں ہے، فارسی زبان میں ہے. چاروں زبانوں میں ان کا جو کلام ہے وہ صرف اور صرف کتاب و سنت کی ترجمانی ہے. اپنے ایک مشہور کلام میں انہوں نے فرمایا ہے، میں اپنے استاد گرامی محترم شیخ صاحب خلجی صاحب اور مولانا عبد المعید صاحب سے ان کی توجہ چاہوں گا. مولانا کا یہ کلام ہے، نیس کس یاور نہ یارم یا سمد، نیس کس یاور نہ یارم یا سمد، آرزوہا باتو دارم یا سمد، آرزوہا باتو دارم یا سمد. اے اللہ تیرے سوا کوئی ہمارا مددگار نہیں ہے، کوئی ہمارا دوست نہیں ہے، اور ہماری جتنی بھی آرزوئیں ہیں، جتنے بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی مصیبتیں ہیں، جتنی بھی تکلیفیں ہیں، ان کو دور کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، ان کو دور کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے. معجزن شد برسرم دریائے غم، فارسی کا کلام ہے، معجزن شد برسرم دریائے غم. اس کے معنی آتے ہیں، اے اللہ ہمارے سروں پر غموں کے دریا آ رہے ہیں، ہمارے سروں پر ملی سطح پر، جماعتی سطح پر، مسلکی سطح پر، اسلام کے نام پر، ریاستی سطح پر، ملک کے نام پر، اسرائیل کی وجہ سے، فلسطین کی وجہ سے، چچینیا کی وجہ سے، افغان کی وجہ سے دشمنان اسلام جو ہے ہر جگہ ہمارے برسری پیکار ہیں. مولانا انور نے آج سے 80 سال پہلے فارسی کے اس فارسی زبان میں یہ دعا مانگی ہے، معجزن شد برسرم دریائے غم مگر برزباں لیلو نہارم یا سمد، برزباں لیلو نہارم یا سمد. اے اللہ تیری عظمت کی قسم ہے، اتنی مصیبتیں آنے کے باوجود، اتنے غموں کے پہاڑ، اتنی مشکلات آنے کے باوجود ہمارے لیے اور کوئی دوسرا نہیں ہے جہاں ہم اپنی مشکلات کا حل ڈھونڈنے کے لیے جائیں گے. اگر آئیں گے اور ضرور آئیں گے تو صرف آپ کے دربار میں آ رہے ہیں. دستگیری کن منے بیچارگا، دستگیری کن منے بیچارگا. اے اللہ اپنی مدد ہمارے لیے شامل حال رکھ، دستگیری کن منے بیچارگا. بستگی بکشا زکارم یا سمد، بستگی بکشا زکارم یا سمد. اے اللہ ہمارے کام کاج میں، ہمارے زراعت میں، ہماری تجارت میں، ہماری مزدوری میں، ہماری جماعتی کاموں میں، ہماری ملی کاموں میں، ہمارے سماجی کاموں میں، ہمارے سیاسی کاموں میں جو ہم پر مشکلات آ رہے ہیں، ان کو سنبھالنے والا، ان میں دستگیری کرنے والا تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے. اب اس کلام میں مولانا انور دیکھیں کیا فرماتے ہیں. میں علماء کرام کی توجہ چاہوں گا. وای برمن، وای برمن گرنگیری دستمن. افسوس ہے پھر ہماری زندگی کے لیے اگر ہم اپنی زندگی کے تمام مشکلات میں صرف اپنے ایک اللہ کو مددگار نہ سمجھے. وای برمن یعنی تف ہے ہماری زندگی کے لیے، بیکار ہے ہماری زندگی اس وقت اگر نہ ہم دین و دنیا کے تمام مسائل میں صرف ایک اللہ کے دربار میں، ایک اللہ کے دربار میں عاجزی اور انکساری کے لیے آ جائے. وای برمن، وای برمن گرنگیری دستمن، دستگیرے کسل دارم یا سمد، دستگیرے کسل دارم یا سمد. اے اللہ تیرے لیے ہم کسی اور کو اپنا مددگار تسلیم کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے. اور اللہ کی توحید کے بعد ہمارے ایمان کا جز جو ہے، جزوی ایمان جو ہے وہ یہ ہے کہ اس امت میں خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی نہیں، پیغمبر ہی نہیں، بلکہ خاتم النبیین ہیں. ان کے بعد نبوت کے تمام دروازے بند، نبوت کے تمام چور دروازے بند. جب دنیا میں تشریف آور ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد تمن پتویں کہ نئیس نبی سن انتظار چھن، اس ایمانیاتن من شامل، اس سونس بنیادس من شامل. اس یہ تسلیم کرن زِ تا قیام قیامت اس اللہ تعالیٰ پسند کور کلمہ طیبک دویم جز سہ محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم یہ سون مسلک یہ سون عقید یہ سون منشور یہ سون دعوت یہ سون پروگرام یہ سون مرکز یہ سون منصب یہ سون زٹھل اگر اس اندر کامیاب گئی اس آسو تیل کامیاب در دربار حضرت اللہ جل جلالہ آج پریائی میں فضائی بن فیضی سنگھ کہ شعر دوئی ژورِ لٹہِ یہ بونٹ کن لکھن فرماون قرآن کے بلاغت پاروں کی ہمارا مسلک کیا ہے ہماری دعوت کیا ہے ہمارا پروگرام کیا ہے کوئی آپ کو بتا رہا ہے دفاع والوں سے پوچھئے ان کا مقصد کیا ہے ہمارا مقصد وہی ہے جو علامہ ابن قیم کا تھا ابن تیمیہ کا تھا شاہ ولی اللہ کا تھا نذیر حسین محدث دہلوی کا تھا مولانا امرتسری کا تھا مولانا داؤد غزنوی کا تھا مولانا عبداللہ غزنوی کا تھا مولانا محمد جوناگڑھی کا تھا مولانا محمد محدث گوندلوی کا تھا اور ماضی قریب میں مولانا عبدالحمید رحمانی کا تھا وہ کیا تھا بس لوگوں کو دعوت حق دینا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ قرآن کے بلاغت پاروں کی قرآن کے بلاغت پاروں کی تعلیم ہمارا مسلک ہے قرآن کے بلاغت پاروں کی تعلیم ہمارا مسلک ہے مشکات و بخاری کے فن کی مشکات و بخاری کے فن کی تفسیر ہمارا مسلک ہے مشکات و بخاری کے فن کی تفسیر ہمارا مسلک ہے اور اس کے آگے میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے حمد و ثنا اور درود السلام کے بعد جان بوجھ کر ان چند منٹوں کے لیے میں نے ایک آیت پڑھی اس میں اللہ پاک کا فرمانا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم ایک دن آنے والا ہے محشر کا دن ضرور آ کر رہے گا میدان محشر بپا ہوگا قیامت سے ین واجی یل اس قبرو من اللہ تعالیٰ نبر کر محشر کس میدان اندر کھڑا کر توجہ چھس میں یسن تہند علماء کرام یمن کیا ون نت گیاس بت ون اردو ہس کنے بہرحال اخ دہا چھ ین وول ایمان بالقیامہ اگو توحید منصب رسالت ام پت گئی اسلامک باقی چیز نماز روز حج زکات ات ایمان بالقیامہ قیامت کی دہک یقین آسن ضرور سپدی بپا یہ اندر تہ بین جائن تم لوگ دپن موت تو مکلیو انسان ہے یمس آرامہ ووت یہ گوس جنت یمس تکلیف ووت یہ گوس جہنم غلط یہ الہاد یہ ملحدان ذہنیت اسلام تو ایمان یہ ضرور تو بالضرور سپدِ قیامت بپا قرآن کور بیان حدیثن کور بیان فرمان رسالت چھو اور ام خاطر گھس کی تیاری آسی مگر قرآن ونن یوم ندعو کل اناس بامامہم ام دہ ین ساری بلاون پنس پنس امامس ست ام دہ ین ساری بلاون پنس پنس امامس ست کسنا امامس ست اتہ دپنا حنفیو شافیو حنبلیو مالکیو سہروردیو رضویو چکراولیو نہیں کہا جائے گا امام کا مقصد یہاں پر ہے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اویلے سانس گرس اندر بچہ زیون دنیا اندر اذان دیون دین گھ متواتر حدیثن اندر یہ آمت اجماعی امت ات پہ اور ات اندر تمس آواز واتن اشہد ان محمدن رسول اللہ یل قبر من تراون ام پتہ بسم اللہ کرنے ام پتہ ملت کسن ہیون ناو محمد رسول اللہ ین وز تہ امام محمد رسول اللہ نیرنے وز تہ امام محمد رسول اللہ مز کپر ژایس باقی امام کان امام بغیر امام کائنات حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بار بار چھو بوزن کیا سوی رہنما سوی پیشوا سوی سون مذہب دار ہمارے علماء حساس ہیں یہ سمجھیں گے انشاءاللہ سوی رہنما سوی پیشوا سوی سون مذہب دار از کبریا سوی رحمتوں کے باران مدین یہ امام
مشرقن ہند امام مغربن ہند امام جنوبن تو شمالن ہند امام آسمانن ہند امام زمینن ہند امام دنیاک امام قیامتک امام جنتک امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بار بار شون مولانا انور سن تذکر غربتک زمان اوسمت حجس کت وات ہے مگر ارمان کمس مسلمانس آسن اوے ون نم چشم لوسم نظر دیوان ہاونا اللہ نم چشم لوسم نظر دیوان ہاونا اللہ تم سرو وچ حقے یم گمتے سرشار مدینے. صحابہ کبارن ہن تذکر منصب رسالت پت عظمت صحابہ یت متعلق ذرابر کمپرومائز ہیکو نہ ست کرت ذرابر نرمی ہیکو نہ ست کرت یہ شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق مان سہ کت پٲٹھۍ بنہِ میانہِ اتحادُک دعوادار. یُس شخص نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مانہِ نہٕ حقس پٮ۪ٹھ مانہِ نہٕ مےٚ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ گوارا بہٕ کَرٕ اتحاد. یُس شخص نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک باز مانہِ نہٕ یہِ کِتھ پٲٹھۍ بڑاو بہٕ تس سۭتۍ اتحادُک قدم ہٮ۪کہٕ نہٕ بڑھٲیِتھ. یہِ چھُ محدوٗد اتحاد و اتفاق دائی علم بردار حامی ہاں سماجی کامن اندر ملی کامن اندر ملکی کامن اندر سیاسی کامن اندر آزادی ہندس تحریکس اندر بین معاملات اندر کا غیر مسلم تھی اس ساتھ دی اس کرو سپورٹ مگر یوتت تائیں عقائدن ہن یوتت تائیں کتاب سنت دعوت یوتت تائیں عظمت صحابہ یوتت تائیں بزرگان دین اولیاء کرامن ہن یہ تہند درج یمن معاملات اندر ہیکو نس ست کمپرومائز کرت. یہ سانہ دعوت اصل الاصول یہ سانہ دعوت بنیادی چیز. ہاں اتحاد اتفاق دعوادار مگر اس تیاری کریں قیامت کے دو یل اس بلائے تیل بلائے حضرت رب العالمین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندسی امامت اندر. یہ سون منصب یہ سن دعوت کتاب سنت چ روشنی اندر رات کو علمس اندر اضاف اس کر بھی اختتام پتہ چھ ایک دعا انشاءاللہ. مولانا محمد عبداللہ تاری صاحبن یہ نوجوان مبلغ امتحیر یاد علمس اندر گو اضاف اللہ تعالیٰ کرن یہ جو عمر اندر یہ صحت اندر تی برکت علمس اندر تی برکت. بہرحال زی اک دو دراو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر دراو گھر یہ بڑے مانے خیز یہ سمجھ جو کات گھر دراو وچ وتہ پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امس کرن سلام مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیت نہ جواب کہین دیت نہ جواب یل زن حکم سنت مطابق پزِ ہے سلامی جواب دین. حضرت عمرس گزریو یہ ناگوار یہ کت گو وان پنجن پہ بوٹ مخالفت کرنے وان پنجن پہ بیوٹ نہ مسجدن اندر بیوٹ نہ وطن پہ بیوٹ نہ یہ گو شکایت ہے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبن سنت مطابق کریم سلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر جواب نہ دیت ہم کہ میں گو ناگوار اور خلیفہ کت سید القوم خادمہ ما ازیک حکمران بجلی ناز فیس چھو دیون آب ناز فیس چھو دیون راشن ناز دہن 15 دہن تائیں کرو انتظام اما تمن 15 دہن کھرائی مم سن کلیج یہ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ دراو حضرت فاروق اعظم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نشات یم سے سلام کرمت عمر چھ فرماون مے کر سلام اپز ما وانی امس آس پوز وونمت مگر ژھک دپان مے بوزی نہ مے ڈیوٹھے نہ چون تہ مان بہ پوز نہ ونی حضرت عمر اپز نہ ونی حضرت عثمان اپز رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مگر کیا سبب سے کیا پریشانی اسی چرودی نہ توجہ اند سلام کرنس کت چھو تہ سمجھ یوان حضرت عثمان لوگس ونی مے حض اس پریشانی بہس دہس راتس مسائل پرسن مگر اخ مسل گوم پرسن مشت
مے پرسن زا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نجات کت اندر تہ کت یور سمجھ واریاہ نیرن امہ مسئلہ یہ تمن تہ جواب ییٚلہِ أسۍ کٲنٛسہِ ونان ہے فلٲنۍ مسئلہ دپان نہ حظ ابو حنیفہ آوا گۄڈٕ کِنہٕ گۄڈٕ آو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ أسۍ چھِنہٕ امام بخاری سٕنٛز تقلیٖد کران امام بخاری ییٚلہِ اتھ کلامس سند چھُ واتناوان تا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیٚلہِ چھِ أسۍ یہِ تسلیم کران امہِ منٛز نیرِ یہِ تہِ مسئلہ حضرت عثمان یوٗت جلیل القدر دپان مےٚ روٗد نہٕ زانٛہہ یاد بہٕ پرژھا پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرواہ چھُنہٕ کینٛہہ بامبر مہٕ پریشانی کر دور اطمینان روزنی مےٚ چھُ یہِ مسلہٕ پرژھمُت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھاین تم لوگ تہ یاد یم دپن اوڑ علم چھُ سینہٕ بہ سینہٕ تیٚلہِ اوس ابو بکر صدیق سی پتہ یہ تھایہِ ہے ژوٗرِ بیٚیِس ونہِ ہے نہٕ کینٛہہ دپیس ہے بایا پرواے بہٕ کر ییٚمہِ پریشانی یتھ پریشانی اندر ژٕ مبتلا گوٚمُت چھُکھ مےٚ چھُ یہِ مسلہٕ پرژھمُت رسول کریمس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بوز تمو وونُم نجات چھُے کلمہ طیبس اندر عقیدہ توحیدس اندر اتباع رسولس اندر یہ مختلف طریقوں یم احادیث آمت یعنی یوتس تانۍ نہٕ عقیدٕچ درستگی آسہِ عقیدٕچ درستگی چھِ عملن ہُنٛد سیٚزر یوتس تانۍ نہٕ عملہٕ سیٚزر آسن اور عملن ہٕنٛز درستگی چھِ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ یا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا عقید یمنٕے نش عمل سۄے عمل قابل قبول یتھ دربار نبوتٕچ مۄہر آسہِ اوے چھِ أسۍ پننٮ۪ن باین دپان عملہٕ گٔے تِمے یِم ثٲبت آسن از دربار حضرت سید المرسلین قولن فعلن عملن یا تمن تھی کرنہٕ آو خاموشی کٔرٕکھ اختیار اوے چھُ سون منشور سون پروگرام یمنٕے دۄن چیٖزن اندر مضمر اور یہوے وجہ چھُ زِ ییٚتہِ آو کینٛہہ ؤری برونٛٹھ دفاعی جمعیت اہل حدیث قٲیِم کرنہٕ تاکہ اتھ منہج سلفس سپدِ رٲچھ اتھ اندر یی نہٕ کٲنٛسہِ ڈاکہٕ مارنٕچ کوٗشش کرنُک موقعہٕ دِنہٕ اتحادٕکۍ چھِ أسۍ علمبردار داعی بشرطے کہ سُہ آسہِ اصوٗلن قوٲیدن ضوابطن پٮ۪ٹھ تتھ اندر آسن تم اصول قواعد ضوابط یم سانیو اسلافو امہِ خٲطرٕ وضع کٔرمٕتۍ ٲسۍ تہٕ آیندٕ خٲطرٕ آسہِ تحفظات آیندٕ خٲطرٕ آسن تم چیٖز زِ دُبارٕ پیٚیہِ نہٕ جماعتس سُہ بُرٕ حال وٕچھُن تۄہہِ چھُو وننٕے وۄنۍ ہے یِم چھِ کٔژتانۍ نفر گٔمٕتۍ تۄہہِ بوٗزوٕ شیخ صٲبنہِ زبٲنۍ واریاہ کوٗشش آیہِ کرنہٕ یِم گٔژھۍ رُکٕنۍ کیٛاہ سنازِ ییٚتہِ کیٛازِ آو اخبارن اندر صدر جمعیت اہل حدیث وٕنِس تام چھُ قریب قریب 21 سٹیٹو یہِ صاحب تسلیٖم کوٚرمُت بیٚین سٹیٹن اندر چھِ کٲم جٲری اور لوگ چھِ جوک در جوک اتھ قٲفلس اندر شٲمِل سپدان یعنی میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا تمی سلسلہ چھ کڑی مستقبل قریبس اندر کرو بیاکھ عظیم شان جلسہ سری نگرس اندر یا یجبیر علاقس اندر یتھ اندر اس کوشش کرو نبر پہ بی علماء کرام ان مگر ازیک جلسہ کرنس اندر کتیا مشکلات آئی سانن یمن انتظام کرن والن سہ جبار صاحب چھو سہ عبداللہ صاحب چھو سہ ابراہیم صاحب چھو افضل صاحب چھو ضلع یا تحصیل ذمہ دار چھے بڑا مشکلات آئے مگر اللہ تعالیٰ سن مدد رود شامل حال تل چھو یہ عظیم شان بہار اسلام وچھن یہ کتاب سنت بہار یہ حق بہار یہ پھلن تو پھولن آئند تہ انشاءاللہ ترجمہ جدید نیرن یہ نگرانی اندر یہ جمعیت اہل حدیث ہند کی طرف اگر کوئی ضرورت آئے ونس تان تک دقت سہ پوسٹل گھن وی سہ ڈاک کے ذریعے مے نش کرو رابطہ کن سات رسید نیو سہ وات تہ نش بیس مشکور ممنون تمن دوستن ہند یمو یہ جلسہ کن اخراجاتن اندر معاونت کر یمہ تحصیل کیو یا ضلع کیو زر کثیر گو یہ جلسہ منعقد کرنس اندر یہ خرچ رضاکار حضراتن ہند راتس کال کور فون بارش وسان 60 نوجوان بزرگن ہند سربراہی اندر کال یہ 9-10 بجے رات تان ام پتہ راتس تہ
تم تہ آئی سن کی دوست یم کار نبر کن پھرن اما جلسہ گھا کن نہ گھ جلسہ گھا کن نہ گھ تم تہ آئی اس وقت وہ خود پانے کرن تم فیصلہ اس کھوژنائے اس کھوژنائے نہ اس کھوژن حضرت رب اس کھوژ ذاتس تس کھوژ عالم اد کوت جنت انسان کس تائیں کھر کیا کھوژنائے ژے افضل صبا ژٕ کھوژ رب العالمینس کئی کھوژنائے یوتائیں اسہ حقچ دعوت کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتھی یت علاقس اندر آسن واریاہ گزریمت پتمس ریتس اندر پتمس ہفتس اندر پتمن ورین اندر محمد عبداللہ صاحب اس اخ یا میون اخ برادر صاف اللہ صاحب امس گزریو والد محترم راتھی بیت شم بغیر واریاہ صاحب گزریمت اللہ تعالیٰ کرن تمن سارنی جنت الفردوس اندر جائے جنت الفردوس اندر جائے چندی گرس اندر اخ بیمار یمس آپریشن سپدن وول سو بچی اخ یہ حضی ویرچ روزن واجن بچہ اخ اللہ تعالیٰ کرن شفائی قابل ام بغیر تہ اکثر لوکو درخواست کورمت اللہ تعالیٰ سندس دربارس اندر دعائی شفو ربا تمن سارنی بیمارن کر شفائی ربا تمن سارنی بیمارن شفا ہسپتال کن بیمارن شفا جیل کن بیمارن شفا انٹراگیشن کن بیمارن شفا ربا اس کر یتچ آزادی عطا تتچ آزادی عطا عالمی اسلامس کر پن یاری چچینی کن مظلومن کر یاری فلسطین کن مظلومن کر یاری افغان کن مظلومن کر یاری یت کن مظلومن کر یاری سہارنپور کن مظلومن کر یاری ربا اس تھز پنس حفاظت اندر سون ایمان تھز حفاظت 24 شاید ونس تان پروگرام ویرس اندر اخ جلسہ سپدن وول 24 اگست انشاءاللہ طور تہ گژھِ بڑ جوش خروش سان تہند تشریف ان بہرحال یم صاحبن زمین یتن اس دس رات جلسہ گاہ خاطر اللہ تعالیٰ دین امس نعمل بدل امیک دین دنیا اندر اندس عیالس کرن آباد امس دین مشکل کرن سہل تو آسان یم کی کلام یہ بیچم بیا گزارش نبر کن کتاب یم کرزو حاصل بیم بے اولاد آسن اللہ تعالیٰ سوزن تمن اولاد نرینہ سوزن یاد تھین اہل حدیث حضرات یہ حنفی برادری یہ حنفی بوئے تمو سود یہ جلسہ منعقد کرنس اندر واریاہ اللہ تعالیٰ دینک تمیک نعمل بدل یہ حنفی برادری تمو سود یہ جلسہ انعقاد کرنس اندر یا الہ العالمین کر نور ایمانک عطا وقت مردن پان رش از بکر شیطان رجیم یم موحد اہل ایمان ہتھ کرم مغفور پور یت پگہ ساری وچھو فردوس جنت بریر اس پرو نماز باجماعت اثر انشاءاللہ نماز پڑھت ام پتہ نیرو تہ اللہ تعالیٰ سوال کتاب چھ نبر کن تم کرزو حاصل بیم پولیس ذمہ دار پن عزیز اپنے غلام صاحب غلام صاحب اللہ تعالیٰ تھین امس تہ خیر و عافیت اور ام کوشش میں عزت افزائی دنس امس دیر اللہ تعالیٰ امیک نعمل بدل اللہ تعالیٰ ہدایت